کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والی پروین بابی کا پوسٹ مارٹم کے دوران پیٹ میں ایسا ڈاکٹرز کو کیا دکھا کہ وہ شاکڈ رہ گئے۔ پروین بابی کی انٹری بالی ووڈ میں ایسے بنداز طریقے سے ہوئی کہ کوئی بھی بولڈ پن میں ان کا مقابلہ نہ کر پایا۔ پروین نے بولڈنس کی انتہا کر دی۔ پروین نے سکسیس کے لیے بہت ہی جلد نکلنے کا طریقہ ڈھونڈا اور وہ طریقہ تھا بولڈ۔ انہوں نے خود کو ایسا بولڈنس شو کرایا کہ وہ راتوں رات فیمس ہو گئی۔ خوبصورت تو وہ شروع سے ہی انتہا کی تھی، لیکن ساتھ ہی جب ان میں بولڈنس دیکھی گئی تو راتوں رات بالی ووڈ کے بڑے سے بڑے ڈائریکٹر ان کو اپنی مووی میں کاسٹ کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے منڈلانے لگے۔ بڑے سے بڑا ڈائریکٹر ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ جہاں جہاں پروین بابی وہاں وہاں اسٹارڈم ان کے پیچھے۔ دنیا کی ہر رنگینی پروین کے ساتھ، اور پروین تھی بالکل اکیلی، اس ٹائم بھی بالکل تنہا۔ پروین بابی اپنے ماں باپ کی اکیلی سنتان تھی۔ یہ اپنی ماں کو شادی کے قریباً 14 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ایکٹر کبیر، جس کا پروین کے ساتھ 4 سال تک زوردار افیئر چلا تھا۔ پروین بابی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے 2006 میں پروین پر پوری کتاب ہی لکھ ڈالی۔ انہوں نے اس کتاب میں ایسے انکشافات کیے جس کو سن کر ہر انسان کی روح کانپ گئی۔ پروین بابی کے پتا ایک نواب تھے۔ ان کی ڈیتھ تب ہوئی جب پروین محض 5 سال کی تھی۔ پروین نے 1972 میں ماڈلنگ سٹارٹ کر کے اسی سال انڈسٹری میں ڈیبیو کر دیا، مگر ان کی پہلی مووی فلاپ ہو گئی، اور جب ان کی مووی فلاپ ہوئی تو وہ ڈسہارٹ ہوئی اور انہوں نے فوراً بولڈنس کا راستہ اپنایا، اور جس نے انہیں راتوں رات کامیاب کر دیا۔ خوبصورت تو وہ شروع سے ہی تھی، لیکن انہوں نے فیم کے لیے جلدی کا راستہ اپنایا، اور وہ راستہ تھا بولڈنس کا۔ فلم انڈسٹری میں لوگوں کے دلوں کو گھائل کر دینے والی پروین کی زندگی میں قریباً 100 سے زیادہ مرد ہیں، مگر شادی کی بات کسی تک بھی نہ پہنچ سکی۔ پروین اپنے بریک اپس کی وجہ سے ایک سائیکو ہو گئی تھی، اور ان کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑا، جس سے ان کا فلمی کیریئر بھی تباہ ہی ہوا۔ یوں تو حد سے زیادہ بریک اپس ہو چکے تھے، لیکن پروین کو جو بہت بڑا جھٹکا لگا وہ لگا تھا کبیر بیدی کے بریک اپ کا۔ کبیر بیدی نے کبھی بھی نہیں دیکھا پروین کی طرف، مگر پروین کی آنکھوں میں ہمیشہ رہی سچی محبت کی تلاش۔ پروین بریک اپ کے بعد کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی، تیزی سے ہی چڑھتی جا رہی تھی۔ وہیں ان کی ملاقات اچانک ہوئی آج کے دور کے ڈائریکٹر مہیش بھٹ کے ساتھ۔ مہیش بھٹ بھی شادی شدہ تھے۔ وہ اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر پروین کے ساتھ رہنے لگے، اور انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو مکمل چھوڑ دیا۔ اسی دوران بدقسمتی سے پروین کو ایک مانسک بیماری ہوگی۔ اتنے سارے بریک اپ کے بعد وہ نہیں سہن کر پائیں اپنے بریک اپس۔ جب مہیش کو اس بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے بھی پروین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ پروین مکمل طور پر ٹوٹ گئیں، انہوں نے فلمی دنیا کو بھی خیر باد کہہ دیا اور ہمیشہ گمنامی کی زندگی میں چلی گئیں۔ وہ ایسا غائب ہوئی کہ کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ وہاں کہاں چلی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے بلکہ کبیر بیدی جن کے ایکس بوائے فرینڈ تھے، انہوں نے اپنی کتاب جو ان کی ڈیتھ کے بعد لکھی، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے پروین چلی گئی تھی کینیڈا، اور کینیڈا کافی ٹائم رہنے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھی۔ وہی کبیر بیدی نے یہ بھی اپنی کتاب میں خلاصہ کیا ہے کہ اتنی حسین ترین عورت کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی بھی مجھے دلی سکون نہیں ملا تھا، اور اس کی وجہ تھی ان کی ایسی مانسک بیماری۔ کبیر بیدی نے بہت ہی خوفناک انکشاف کیے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ پروین بابی کی جو نام انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پروین اکثر مجھ سے ذکر کیا کرتی تھی کہ اسے روحیں نظر آ رہی ہیں، اسے آتمائیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ اپنے بچپن سے اور اس ہوئی پاکستان بھارت کی جنگ سے بھی کافی خوفزدہ تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پاک بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو اپنے وہ منگیتر کیپٹن جمیل، پائلٹ جمیل سے جب جدا ہوئی تھی اپنے منگیتر سے، تو وہ بھی ان کے ذہن پر بہت ہی برا اثر پڑا تھا۔ تبھی سے پروین بابی ایسی مانسک بیماری کا شکار تھی۔ پروین بابی کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، اور جب وہ واپس آئی تو وہ ممبئی کے ایک اپارٹمنٹ میں 12ویں منزل پر رہنے لگی۔ کبیر بیدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سچ میں اس سے محبت کرتا تھا اور اس کو اپنا جیون ساتھی بھی بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو گیا تھا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ 2005 میں اپریل کو جب پروین بابی نے اپنے گھر کے دروازے سے دودھ کے پیکٹس اور کچھ نیوز پیپرز نہیں اٹھائے تو وہاں پہ اپارٹمنٹ کے مینیجر کو شک ہوا۔ انہوں نے دروازہ نوک کیا، لیکن پروین نے دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا، اور انہوں نے پروین بابی کو بہت ہی بری حالت میں مردہ پایا۔ پورے کمرے میں بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ پروین بابی کا شریر مکمل طور پر پھٹ چکا تھا۔ ان کے پیروں پر شدید زخم تھے، اور ان کی ویل چیئر ان کے بیڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر 1 منٹ بھی رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپارٹمنٹ کے نیچے ہزاروں لوگ، میڈیا کے لوگ جمع ہو گئے تھے، اپارٹمنٹ کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب پروین بابی کو دیکھنا چاہتے تھے، اور سب ان کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جب پروین کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں پر ان کا
پوسٹ مارٹم کیا گیا جس میں بہت زیادہ تعداد میں شراب پائی گئی، اور انہوں نے بتایا کہ قریباً 3 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے پیٹ میں بہت زیادہ الکوہل پایا گیا اور اس کے پیٹ کے اندر ایک دانہ بھی گندم نہیں تھا اور اس نے کچھ بھی 4 دن سے نہیں کھایا تھا، یعنی کہ وہ ایسے ہی بھوکی پیاسی مر گئیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ پروین کو شدید ہائی لیول کی شوگر تھی جس کی وجہ سے شاید اس کی شوگر بھی ہائی لو ہوئی اور انہوں نے شراب نوشی بھی کی ہوئی تھی۔ جب ان کی فیملی کے لوگوں کو کال کی گئی اور ان کو ڈیڈ باڈی کے حوالے کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو لینے سے صاف انکار کر دیا، جس سے وہاں پر کافی خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر مہیش بٹ جو ان کے لاسٹ بوائے فرینڈ تھے، جو ان سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کی بیماری کی وجہ سے ان سے جدا ہوئے تھے، انہوں نے وہ باڈی پروین کی باڈی ریسیو کی اور انہوں نے اس کو سپرد خاک کیا۔ انہوں نے پروین کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ اسے کون سے قبرستان میں دفنانا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پروین نے ڈیتھ سے پہلے کرسچن مذہب اپنا لیا تھا، لیکن پروین کے رشتہ داروں نے اتنی مہربانی کی کہ انہوں نے بتایا کہ پروین نے کرسچن مذہب تب اپنایا تھا جب وہ پاگل ہو چکی تھی، اور اس لیے اس مذہب کو ہم کبھی کسی حساب میں نہیں لاتے، لہٰذا پروین مسلمان ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں آپ مہربانی کر کے سپرد کر دیں، لیکن ہم نہیں آئیں گے۔ مہیش نے مرنے کے بعد سے ہی چلو وفات تو کی، انہوں نے پروین کو سپرد خاک کیا مسلمان رسم و رواج کے مطابق۔ بس ہماری دعا ہے کہ پروین کی روح کو اللہ پاک بخش دے، اور یہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ بھی پروین کے فین ہیں تو ہمیں لازمی کمنٹ میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔